الحمد لله الذي على العرش استوى الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة الأمانة مغنما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام و معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مومنوں مسلمانوں کو جن باتوں کا، جن احکامات کا پابند بنایا ہے اور قرآن مجید میں اس کے متعلق جگہ جگہ تنبیہ فرمائی ہے، ان احکامات میں امانت کا بھی عنوان ہے اور عہد و پیمان کا، وعدے کا بھی سبق ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تین چیزوں میں کوئی فرق، کوئی امتیاز، کوئی تفریق نہیں ہے. اس میں کافر اور مسلمان ہونے کی، عالم یا جاہل ہونے کی، امیر یا غریب ہونے کی، نوکر یا مالک ہونے کی کوئی تفریق نہیں ہے. ان تین چیزوں پر ہر ایک کو عمل کرنا پڑے گا، چاہے اس کا وعدہ جس کسی سے بھی آپ لے لیں، چاہے کافر ہو یا مسلمان، امانت ادا کرنا پڑے گا. دوسری چیز وعدہ وفا کرنا، وعدے پر عمل کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا. آپ نے وعدہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو، وعدہ وفا کرنا پڑے گا. وعدے کی خلاف ورزی کی بالکل گنجائش نہیں ہے. ادائے امانت کے متعلق اور خیانت کے انجام کے متعلق بارہا ہم لوگ سنتے رہتے، لیکن یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ آج کے اس دور میں سب سے زیادہ خیانت کرنے والی قوم ہم مسلمان ہیں. اس کڑواہٹ کو سن کر تسلیم کرنا پڑے گا
کہ سب سے زیادہ وعدہ خلافی کرنے والی قوم ہم مسلمان ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اپنے ماننے والوں کو اس کے متعلق تاکید کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اس بندے تک امانت کو پہنچا دو جو اس کا حقدار ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے حالات اس شعبے میں، اس عنوان میں بڑے عجیب و غریب تھے۔ آج وہ واقعات ہم لوگوں کو سننے سنانے کے لیے رہ گئے۔ ہم حضرات صحابہ کرام کے حالات زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی ہماری معاشرت پر، آج کے دور حاضر کے مسلمانوں کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو یہی سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ امانت کی ادائیگی کا کس قدر انہوں نے اہتمام فرمایا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ مدینہ المنورہ کے شہر میں داخل ہوا، ابھی شہر میں داخل ہوا ہے، اونٹ پر سفر کرتے ہوئے پہنچا ہے۔ وہاں پر اونٹ کو ایک سرسبز و شاداب جگہ نظر آئی، ہری بھری گھاس نظر آئی، چنانچہ اونٹ کھینچتے ہوئے اس گھاس کی طرف چلا گیا۔ ایک بوڑھے صاحب بزرگ وہاں بیٹھے تھے جو اس کھیت کی، اس باغ کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر مارا جس کی وجہ سے اونٹ کی آنکھ نکل گئی۔ اب صاحب اونٹ کو، سفر کرنے والے اس مسافر کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی سی چھوٹی سی بات پر انہوں نے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہی پتھر اٹھا کر انہوں نے اس بوڑھے کی طرف پھینکا، اتفاق سے ایسی جگہ پتھر جا کر لگا کہ اس بوڑھے کی موت واقع ہو گئی۔ اب وارثین رشتہ دار اس بندے کو پکڑ کر لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب اس قاتل کو پہنچایا گیا، امیر المؤمنین نے پوچھا کیا قصہ ہے؟ اس مسافر نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں نے جان بوجھ کر اس ضعیف اور بوڑھے آدمی کا میں نے قتل نہیں کیا، جو پتھر اس نے اونٹ کی طرف پھینکا تھا وہی پتھر میں نے اس کی طرف پھینکا، اتفاق سے ایسی جگہ لگا کہ وہ بندہ مر گیا، جان بوجھ کر میں نے اس کا قتل نہیں کیا، لہذا جو بھی حد مجھ پر جاری کی جائے میں اس کا پابند ہوں۔ اب حضرت امیر المؤمنین نے قتل کے بدلے میں قتل کا حکم جاری کیا کہ اس بندے کو سولی پر چڑھایا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی زندگی کو ختم کیا جائے۔ جب آرڈر حکم جاری ہو گیا تو اس مسافر آدمی نے امیر المؤمنین سے کہا کہ امیر المؤمنین، میری گزارش ہے، ایک بندے کا حق مجھ پر ہے، ایک بندے کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے،
آپ ایسا کریں، مجھ پر احسان فرمائیں، 3 دن کی مجھے مہلت عطا فرمائیں، میں واپس جاؤں گا، اس بندے کی امانت واپس دے کر، اس کا حق پہنچا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اور اس وقت مجھ پر شریعت کے حکم کو، حد کو جاری کر دے۔ حضرت امیر المؤمنین نے اس سے ضمانت مانگی، ٹھیک ہے ہم تجھے 3 دن کی مہلت دیں گے، لیکن تیری ضمانت کون لے گا؟ اب وہ تھا بیچارہ اجنبی مسافر، کوئی اس کی جان پہچان کا مدینہ المنورہ میں نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگا امیر المؤمنین میرا گواہ، میرا ضامن اللہ ہے، یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا، یہ کیسے ہوگا؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس اجنبی مسافر کی ضمانت لیتے ہیں کہ امیر المؤمنین میں اس کا ضامن ہوں۔ لوگوں نے افسوس کیا، حیرت ظاہر کی، تانے دیے کہ ابو ذر اس بندے کو تو جانتا نہیں، یہ نیا ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، اور تو نے اس کی ضمانت لے لی، تجھے کیا پتا کہ یہ بندہ واپس آئے گا کہ بھی نہیں؟ تو نے خامخواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اب وہ بندہ چلا گیا، 3 دن کی مہلت اسے مل گئی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کی ضمانت لی ہے، 3 دن کا وقت ختم ہو رہا، امیر المؤمنین کا دربار لگا ہے، لیکن وہ بندہ حاضر نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، امیر المؤمنین مجھ پر حد جاری کیجیے، ضمانت میں نے لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری پر حد جاری کرنے کا آرڈر، حکم جاری کر دیا، تیاریاں چل رہی تھیں، تھوڑی دیر گزری، ادھر سے گرد و غبار کے اٹھنے کا وہ منظر نظر آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ادھر سے مٹی اور گرد و غبار اٹھ رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ مسافر واپس آ رہا۔ امیر المؤمنین نے انتظار کیا، وہ دوڑتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ، سانسیں پھول رہی ہیں، امیر المؤمنین کے دربار میں حاضر ہوا۔ امیر المؤمنین کسی وجہ سے مجھ سے تاخیر ہو گئی، معاف کیجئے، اب میری گردن، میری جان حاضر ہے۔ لوگوں کو بڑا رشک آیا، اس بندے کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ حضرت امیر المؤمنین نے اس کے اوپر حد جاری کرنے کا حکم اور آرڈر دے دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر رشک کرتے ہوئے پوچھا کہ ابو ذر تو جانتا نہیں تھا اس بندے کو، تو نے کیوں کر ضمانت لی؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آیا تھا اور اجنبی اور مسافر تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس بندے کی کوئی ضمانت نہ لی جاتی، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر اوروں کی زندگی کو آباد کرتے تھے۔ مجھے شرم آئی، مجھے غیرت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کوئی اس کی ضمانت نہ لے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو جب پتہ چلے گا کہ مدینہ الرسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ کسی اجنبی مسافر کے لیے ضامن بنتا۔ پھر امیر المؤمنین نے اس سے پوچھا، تو چلا گیا تھا، تجھے ہم جانتے اور پہچانتے نہیں تھے، تو کیوں کر واپس آیا؟ تو نے خامخواہ اپنی گردن کو موت کے منہ میں کیوں رکھا؟ تو چلا گیا تھا، تیری ضمانت یہاں ابو ذر نے لے لی تھی۔ اس بندے نے کہا امیر المؤمنین مجھے شرم آئی،
ایک بندہ مجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں، اس نے میری ضمانت لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اللہ کا نام لے کر میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس بندے نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، مجھے غیرت آئی اگر میں واپس نہیں جاؤں گا تو شاید میرے بعد کسی اجنبی مسافر کو کوئی ضمانت نہ دے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہ لے اور اس کا گناہ میرے گردن پر آ جائے۔ اس لیے میں نے وعدے کو نبھایا۔ ایک طرف امانت ادا کرنی تھی جو میرے مرنے کے بعد ہی مجھ سے معاف نہ ہوتی، اور دوسری طرف میں نے امیر المؤمنین سے وعدہ کیا تھا، ادھر امانت اور ادھر وعدہ اور ادھر میری زندگی داؤ پر لگی ہے۔ دنیا کے حالات پر صبر ہو سکتا ہے، دنیا کی مصیبتیں چھوٹی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کون امانت لے کر آئے گا؟ اللہ کا حکم ہوگا، بلایا جائے گا بندے کو جس نے امانت کو ہڑپ کر کے کھایا ہے کہ اس کی امانت واپس کر۔ مجرم کہے گا اللہ کہاں سے لاؤں؟ میں نے تو دنیا میں کھا کر اسے ہضم کر دیا تھا، میں نے تو ڈکار بھی نہیں لی تھی، امانت کہاں سے لاؤں؟ اللہ کا حکم ہوگا تیری امانت ہے، ہم نے اسے محفوظ کیا ہے، تجھے ملے گی، جانا پڑے گا، تجھے اٹھا کر لانا پڑے گا۔ پوچھے گا اللہ وہ امانت کہاں ہے؟ میں لا کر آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ فرشتے اس کمبخت کو، اس مجرم کو لے کر جائیں گے جہنم کی طرف۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ قرآن کہتا ہے جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 فلور ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جہنم، دوسرا حطمہ، تیسرا لظا، چوتھا سقر، 5واں سعیر، 6واں جہیم، 7واں حاویہ۔ فرشتے کہیں گے کہ تیری وہ امانت حاویہ میں پڑی ہے، سب سے نچلے فلور میں، بالکل نچلی سطح میں جہنم کے 7 درجے پار کر کے جا اور حاویہ میں پڑی ہوئی امانت کو واپس اٹھا کر لا۔ اب کرتا مرتا کیا نہ کرتا، اب جائے گا جہنم سے گزرتے ہوئے حطمہ، حطمہ سے لظا، لظا سے سقر، سقر سے سعیر، سعیر سے جہیم، جہیم سے حاویہ میں پہنچے گا، جہاں کا ایک ایک انگارہ مثل اطواق دنیا کلیہا، ایک شعلہ، ایک انگارہ پوری دنیا کے برابر ہوگا۔ وہاں اسے امانت پڑی ہوئی دکھے گی، وہ 2 روپیے جو اس نے دکان میں بیٹھ کر خیانت کیے تھے پڑے ہوئے ملیں گے، وہ چادر جس نے جو چرائی تھی وہ حاویہ میں اس کو ملے گی، وہ زمین کے چند گز ٹکڑے وہ وہاں موجود ہوں گے۔ دنیا میں جس نے جس طرح کی خیانت کی ہوگی اور جس چیز کو اس نے چرایا ہوگا، وہ خیانت کی ہوئی چیز حاویہ میں پڑی ہوئی ملے گی۔ فرشتے کہیں گے اٹھا اپنی امانت کو، اب لے کر چل 7 فلور۔ دنیا میں 7 فلور کی سیڑھیاں بھی چڑھنا تیرے لیے مشکل تھا، یہ تو جہنم کے درجات ہیں، جہاں جہنمیوں کی پکار بھی 1000 سال کے بعد فرشتے مالک کے پاس پہنچے گی، پکاریں گے بھی تو پکار بھی، آواز بھی، جہنمیوں کی صدا اور ندا 1000 سال کے بعد فرشتے داروغہ مالک کو پہنچے گی۔ 1000 سال کا فاصلہ آواز کے لیے ہے تو چڑھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے چڑھ امانت کو لے کر. دنیا میں کھاتا تھا, دنیا میں پیٹ بھرتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوا, دنیا میں خیانت کرتے ہوئے تجھے کبھی احساس نہیں ہوا, آج تجھے پتہ چلے گا. اب حضرات مفسرین لکھتے ہیں وہ چڑھے گا حاویہ سے جہیم, جہیم سے سعیر, سعیر سے سقر, سقر سے لظا, لظا سے حطمہ, حطمہ سے جہنم تک پہنچے گا. جہنم کے آخری کنارے پر آخری سیڑھی چڑھ رہا ہوگا, وہ امانت پھر نیچے گرائی جائے گی, وہ امانت پھر نیچے گرے گی اور سیدھے پہنچے گی حاویہ میں. پیچھے پلٹ کر دیکھے گا تو ہاتھ چھوٹ جائیں گے, آنکھ کی دیوار ہوگی, یہ بھی گرتے گراتے گرتے گراتے پھر دوبارہ حاویہ میں پہنچے گا, اسی سزا میں مبتلا رہے گا. میرے محترم بھائیوں, سوچیں وہ احباب جو ایک زمین 2 آدمیوں کو رجسٹر کرتے, سوچیں وہ تاجر جو جھوٹ بول بول کر, قسمیں کھا کھا کر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. سوچیں وہ احباب جو اللہ اس کے رسول کا نام لے کر چندے کر کے کھاتے ہیں. سوچیں وہ احباب جو مساجد اور مدارس کا مال کھاتے ہیں. غور کریں وہ مجرم اور بدبخت لوگ جو اوقاف کی املاک کو بیچ بیچ کر کھاتے ہیں, ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ کے دربار میں. یہ کیا منہ لے کر جائیں گے, کیا جواب دیں گے. چنانچہ اس بندے نے کہا امیر المؤمنین, ادھر امانت ادا نہ کروں تو پکڑا جاؤں, ادھر وعدہ خلافی کروں تو پکڑا جاؤں. موت میرے لیے آسان ہے, دنیا کی سزا چھوٹی ہے. یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا. مقتول کے رشتہ دار, مقتول کے وارثین آئے, کہنے لگے امیر المؤمنین, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ابو ذر غفاری نے اجنبی مسافر کی ضمانت لی ہے اور ایک اجنبی مسافر اللہ سے ڈرتے ہوئے واپس آ کر اپنی گردن کو موت کے منہ میں رکھا ہے, تو تاریخ ہمیں کیا کہے گی, آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کیا کہیں گی, ہمارے اوپر تھوکیں گی. امیر المؤمنین, چلیے اللہ کے لیے ہم اس قاتل کو معاف کرتے, ہم نے بھی اسے معاف کر دیا. یہ تھی ہماری تاریخ, یہ تھا ہمارا ماضی, یہ تھے ہمارے اسلاف. امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ 100 ہجری میں خلافت پر آپ فائز ہوتے ہیں, آدھی دنیا کے بادشاہ بنائے جاتے ہیں. دور خلافت بڑے غربت میں, بڑی تنگی میں گزرتا ہے. آخری وقت ہے, آخری سانسیں لے رہے تھے. ان کا ایک رشتہ دار تھا, وہ بندہ آیا اور امیر المؤمنین کی حالت دیکھ کر اس نے امیر المؤمنین کی بیوی سے کہا کہ امیر المؤمنین کے بدن پر جو چادر ہے اس چادر کو تبدیل کر دیا جائے, اسے ہر طرف سے پیوند لگا ہوا ہے, یہ چادر میلی ہو چکی ہے. امیر المؤمنین کی بیوی نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں دوسری چادر نہیں ہے کہ میں امیر المؤمنین کو پہنا سکوں. آدھی دنیا کا بادشاہ, کسی دکان کا یہ پارٹن نہیں ہے, آدھی دنیا کا حکمران ہے. ذرا غور سے سننا. اور آج کے لٹیروں کو, تو آج کے سیاسی لوگوں کو جو لوٹ مار کرتے ہیں, جو غریبوں کا نام لے کر اسکیمیں اپنے پیٹ اور جیب میں پہنچاتے ہیں, ان لٹیروں کو بھی اس واقعے کو پڑھنا چاہیے. چنانچہ اس نے کہا میرے پاس پیسہ ہے, جاؤ بازار میں نئی چادر خرید کر لاؤ.
امیر المؤمنین آخری سانسیں لے رہے تھے، فرمانے لگے تیرے حرام کے پیسے کی چادر مجھے نہیں چاہیے، تیری خیانت کی چادر میں پہننا پسند نہیں کروں گا، اسی چادر میں میرا کفن ہوگا، لیکن حرام کے پیسوں کا کفن میں نہیں پہنوں گا۔ اس نے کہا آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد پر بھی ظلم کیا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو بھوکا اور پیاسا رکھا، آپ نے اپنی اولاد کو تڑپایا، وہ بھوکے رہے، ایک دن میں 2 وقت کا کھانا بھی آپ نے ان کو نہیں کھلایا۔ یہ لیجئے میرے پاس یہ پیسہ ہے، کم سے کم آخری وقت میں اپنی اولاد کو یہ پیسہ دے دیجیے۔ امیر المؤمنین نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھایا جائے، اس نے بہت بڑا سوال میرے سامنے رکھا ہے۔ فرمانے لگے بھائی یہ وہ پیسے، یہ 10 لاکھ درہم لے جا، ان لوگوں کو واپس کر دے جن سے تو نے ظلماً رشوت لے کر ان کے رسائل پر، ان کے معاملات پر تو نے دستخط کیا ہے، لے جا ان کو واپس کر دے جن سے تو نے ظلماً یہ مال لیا ہے۔ اس مال کے حقدار تو نہیں، میرے بچے نہیں، وہ مظلوم اور مجبور لوگ ہیں جن کے معاملات کو پورا اور طے کرنے کے لیے تو نے رشوت لی ہے، ظلماً ان سے مال لیا ہے، حرام کے پیسے میرے بچوں کو کھلانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم وہ لوگ جو آج جائیدادیں بنا رہے ہیں، بلڈنگیں تعمیر کر رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، لیکن اولاد نافرمان ہے، اولاد غلط راستے پر چل رہی ہے، اولاد کو نہ سجدہ نصیب ہے، نہ تلاوت نصیب ہے، نہ اللہ اس کے رسول کی پہچان ہے، لیکن ماں باپ اس کے لیے مال چھوڑ کر جا رہے ہیں، نافرمان بنا کر دولت ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ بے اولاد ہو کر مر رہے ہیں، وہ بے نسل ہو کر مر رہے ہیں۔ اولاد کو آپ نے فقیر بنایا ہے، ان کے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا، لیکن آپ نے اولاد کے رشتے کو قرآن سے جوڑا ہے، دین سے جوڑا ہے، ان کو فرما بردار بنایا ہے، سجدہ کرنے والا بنایا ہے، اللہ اس کے رسول کا غلام اور بندہ بنایا ہے، تو یقیناً فقیر ہونے کے باوجود آپ اولاد کو بڑی دولت دے کر جا رہے ہیں۔ دولت تو کافروں نے بھی بہت زیادہ چھوڑ کر اپنی اولاد کی دنیا کو بنایا۔ اولاد کو دیندار بناؤ۔ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا جا یہ حرام کے پیسے ان لوگوں کو دے دے جہاں تو نے ظلماً جن سے لیا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ اولاد کو نیک اور صالح بناؤ، میں ان کا والی کفیل ذمہ دار بنوں گا۔ قرآن میں اعلان کیا ہے اللہ نے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک اور صالح لوگوں کا والی ہے، کفیل ہے۔ میں نے اپنی اس غریب اور فقیر اولاد کو نیک اور صالح بنایا ہے۔ یہ فقیر ہیں، یہ غریب ہیں، میں چاہتا تو ان کے گھر سونے کے دیواروں سے تعمیر کر سکتا تھا، لیکن میں نے خیانت نہیں کی، میں نے ظلماً کسی کا مال نہیں لیا، اور ان بچوں کو نیک اور صالح بنایا ہے، اور اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ اللہ میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ تاریخ نے دیکھا جو بندہ 10 لاکھ درہم دینے کے لیے آیا تھا، اس کی اولاد دمشق کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتی تھی۔ اللہ نے عمر بن عبد العزیز کی اولاد کو ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ حرام کو چھوڑو، غلط راستوں کو چھوڑو، خیانت سے باز آؤ، وعدہ خلافی کو چھوڑو،
اللہ آباد کرے گا، اللہ خوشحالی عطا فرمائیں گے، اللہ تمہاری نسلوں کو خوش رکھیں گے۔ کیوں نہ کہوں کہ آج ہماری قوم اس معاملے میں بڑی خائن ہے، بڑی مجرم ہے۔ آج سب سے زیادہ مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو چاہے وہ وعدہ کافر سے کیوں نہ کیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ جب آپ مدینہ المنورہ پہنچ گئے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے کے لیے والد کے ساتھ جاتے ہیں۔ ابو جہل جا رہا تھا لشکر لے کر میدان بدر کی طرف، غزوہ بدر کا موقع ہے۔ ابو جہل نے حذیفہ بن یمان کو پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے؟ کہنے لگے مدینہ جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا مدینہ پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ لڑو گے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ حذیفہ بن یمان نے کہا رضی اللہ عنہ، ہمارا مقصد جنگ میں شرکت کرنا نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ وعدہ ہے، کافر نے وعدہ لیا، وعدہ کرو کہ تم جنگ میں شرکت نہیں کرو گے، تمہارا مقصد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، مدینہ المنورہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری فرما رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کی کمی ہے، ایک ایک آدمی کا فقدان ہے، ایک ایک آدمی بھی یہاں غنیمت ہے، اور ادھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تڑپ جاتے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے، بڑا مبارک موقع ہے، شہادت کا موقع ہاتھ آیا ہے۔ روتے ہوئے بڑے درد کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافر نے زبردستی مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس نے مجبور کر کے مجھ سے وعدہ لیا، آپ مجھے جنگ میں شرکت سے محروم نہ فرمائے۔ یہ تو کافر نے زبردستی مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ، وعدہ چاہے تم نے کافر سے کیوں نہ کیا ہو، تمہارا وعدہ ابو جہل سے ہے، لیکن وعدے پر پورا مکمل عمل کرنا پڑے گا۔ تم نے یقیناً ابو جہل سے وعدہ کیا ہے، پھر بھی میں تم کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر، ہم غیروں کے ساتھ کیا وعدے وفا کریں گے، ہم اپنوں کے حق میں وفا شعار نہیں بن سکے، اپنوں سے کیے ہوئے وعدے کو ہم نبھا نہ سکے۔ ایک کمبخت بدبخت نوجوان ہے، ساری زندگی نشہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اسی کے غم میں، اسی کڑھن میں تڑپ تڑپ کر باپ بے بسی کی موت مر گیا۔ میں جانتا ہوں اس کے باپ کو، اس نوجوان کو، آخری وقت میں باپ نے بیٹے کا ہاتھ میں لے کر مرتے ہوئے اسے نصیحت کی کہ بیٹا مجھ سے وعدہ کر کے تو آئندہ سے شراب نہیں پیے گا، تو نشہ نہیں کرے گا۔ اس بدبخت نے وعدہ تو کر لیا، اللہ اس کے باپ کی مغفرت فرمائے، اسی بلال قبرستان میں وہ بندہ مدفون ہے۔ اس نوجوان کو میں آج بھی دیکھتا ہوں، باپ کی موت سے پہلے وہ کم پیتا تھا، آج زیادہ شراب پیتا ہے۔ اس بدبخت کو کوئی احساس نہیں کہ میرا باپ مرتے ہوئے مجھے نصیحت کی۔ کیا ایسے نوجوانوں پر تھوکا نہیں جائے؟ کیا ایسے نوجوانوں کو ان کا ذکر نہ کیا جائے؟ کون ان کو سدھارے گا؟ کہاں سے اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائیں گے؟ آج چیئرمین سے لے کر چپراسی تک، عالم سے لے کر جاہل تک، امیر سے لے کر غریب تک، نوکر سے لے کر مالک تک وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ کبھی احساس نہیں آتا، کبھی شرم نہیں آتی، کبھی ان کو غیرت نہیں آتی
تاریخ پہ تاریخ، دن پہ دن، وقت پہ وقت بدلتے رہتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں یہ حرکت مجھے منافق بنا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ منافق صرف وہ نہیں ہے جو میرے دور میں مجھے تکلیف دے گیا، اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچا گیا، منافق وہ بھی ہے جو ایک دوسرے کی امانت کو کھا جاتا ہے، منافق وہ بھی ہے جو دوسروں سے وعدہ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اور پتہ نہیں آج ہم میں سے کتنے ایسے منافق ہیں۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ کچھ تو ہم کو شرم آنی چاہیے، کچھ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اوروں کے ساتھ وعدہ کرتے، وقت دیتے ہیں فلاں وقت آؤں گا، لیکن دھڑلے سے پورے فخر کے ساتھ اس وقت کو ٹالتے ہیں۔ وعدہ توڑتے ہوئے کچھ بھی ان کے پیشانی پر بل نہیں آتا، کوئی ان کو شرم نہیں آتی، ان کے اندر غیرت نہیں آتی، ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ لوگوں کو وقت پر وقت ٹالتے رہتے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ ایک عام مسئلہ جو روزانہ پیش آتا ہے، آپ نکاح کے کارڈ میں وقت لگاتے ہیں، 11:30 بجے نکاح کروں گا، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن صاحب آتے ہیں دولہا بن سور کر، مہندی لگا کر، بہت اچھا ہوتا مہندی کے ساتھ کچھ چوڑیاں بھی ڈال لیتے، بہت اچھا ہوتا مہندی کے ساتھ ساڑی بھی پہن لیتے۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں دستخط کرنے کے لیے بڑا خوبصورت قلم ہوتا ہے، دستخط کرنا بھی نہیں آتا، ہاتھ میں مہندی، آتے ہیں بن سور کر 1:30 بجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو تو نے 11:30 بجے کا وقت کارڈ میں چھپوا کر 1:30 بجے تو جو نکاح کر رہا ہے، تیری یہ حرکت تجھے منافق بنا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مزید تفصیلات آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، چاہے مسلمان سے تم نے وہ کیا ہو، وہ معاملہ کافر سے کیا ہو، امانت ادا کرو چاہے کافر کی ہو، وعدہ پورا کرو چاہے تم نے وعدہ کافر سے کیا ہو۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم